السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صلح کے موقع پر ہم نے سوچا آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں عثمان سے پوڈ کاسٹ کی تیاری کے لیے۔ تو اس سے پہلے میں نے سوچا کیوں نہ میں خود سے تیاری کر لوں۔ تو لیٹس جمپ انٹو دا ٹاپک آف صلح۔ تو کیوں نہ صلح حدیبیہ سے دیکھیں۔ جی، عثمانی مصحف کیا کہتا ہے؟ تو میں آج دعوت دوں گا قاری رعد محمد نعیم الرحمن صفی صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہماری تھوڑی سی پڑھنے میں ہمیں سنائیں کیا کہتا ہے عثمان۔ عثمان کا پوڈ کاسٹ کچھ دیری کا شکار ہے، لیکن اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے، اور اس سے ہمیں قرآن سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ لیٹس سی۔ سورۃ الفتح۔ قرآن پاک سے جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ اس سے مجھے کیا رہنمائی ملتی ہے، تو میرے سامنے سورہ فتح آئی، اور سورہ فتح سے منسلک ایک صلح جو شاید ایک اکلوتی صلح جو صلح فرقان بھی کہلائی، وہ ہم پڑھتے ہیں اور صلح سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ صلح کن لوازمات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ جی قاری صاحب۔ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ یہ اسی بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہونے کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی، جس کا واقعہ سورت کے تعارف میں گزر چکا ہے۔ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ جا کر قریش کے لوگوں کو صلح کا پیغام دے رہے تھے، اس وقت مکہ مکرمہ کے کافروں نے 50 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غرض سے بھیجے تھے
کہ وہ خفیہ طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار کرا دیا۔ دوسری طرف جب قریش نے ان آدمیوں کی گرفتاری کی خبر سنی تو انہوں نے حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو روک لیا۔ اس وقت اگر مسلمان ان 50 آدمیوں کو قتل کر دیتے تو جواب میں قریش کے لوگ حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرتے اور مکمل جنگ چھڑ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ان قیدیوں کو قتل نہ کریں اور مسلمانوں کے ہاتھوں کو ان کے قتل سے روک دیا، حالانکہ وہ ان کے قابو میں آ چکے تھے، اور دوسری طرف قریش کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے لڑنے سے اس طرح روک دیا کہ ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ صلح پر راضی ہو گئے، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صاف انکار کر چکے تھے۔ هم الذين كفروا صصدوا کفار صلح پر راضی ہوئے، اللہ نے مسلمانوں کا روپ ڈالا۔ اس صلح کو ہم سیم ٹو سیم صلح حدیبیہ کی کنڈیشنز پر مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو جتنے بھی ٹریویل ورڈز ہیں ان کو ہم فل ڈیپتھ میں جائیں گے اور ان سے معنی اخذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی آیت سنائیں گے قاری صاحب، 48-25۔ یہ آیت میرا خیال ہے صلح جو ہے اس کے اندر کچھ کنڈیشنز ابھی باقی ہیں، دیکھیں۔ عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چونکہ عمرے کے ارادے سے تشریف لائے تھے، اس لیے حرم میں قربانی کرنے کے لیے جانور بھی ساتھ لائے تھے جنہیں حرم میں پہنچ کر قربان ہونا تھا۔ وہ ان کافروں کو رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے حدیبیہ میں ہی کھڑے رہ گئے اور جس جگہ لے جا کر انہیں قربان کرنے کا ارادہ تھا وہاں نہیں پہنچ پائے۔ یہ ان مصلحتوں میں سے ایک مصلحت کا بیان ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جنگ کو مناسب نہیں سمجھا، اور وہ مصلحت یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے مسلمان موجود تھے اور اب حضرت عثمان اور ان کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ جنگ ہوتی تو پورے زور و شور سے ہوتی، اور اس گھمسان کی جنگ میں مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں بے خبری میں نقصان پہنچ سکتا تھا، جس پر بعد میں خود مسلمانوں کو ندامت اور نقصان کا احساس ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں پر یہ رحمت فرمائی کہ انہیں قتل ہونے سے بچا لیا، اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں پر یہ رحمت فرمائی کہ انہیں اپنے دینی بھائیوں کے قتل سے بچا لیا۔ یعنی اگر مکہ مکرمہ میں جو مسلمان کافروں کے ہاتھوں ظلم سہ رہے تھے وہ وہاں سے کہیں اور چلے گئے ہوتے تو ہم ان کافروں سے مسلمانوں کی جنگ کروا دیتے، جس کے نتیجے میں وہ دردناک شکست سے دوچار ہوتے۔ کچھ شرائط بھی باقی ہیں کیونکہ قیدیوں کی واپسی کا مسئلہ ہے۔ تینتیس قیدی تو 50 قیدی تو واپس کر دیے جائیں گے، لیکن اگلے سال ہم دوبارہ آئیں گے اور اس بار انشاءاللہ بیت المقدس کی
زیارت کے لیے. So, next year in Jerusalem. Yes. In Jerusalem. Jazakallah.